یہ ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان، آواز وجی احمد صدیقی۔ یاد کی ایک جھلک۔ بچپن میں ابا نے ایک بار بری طرح میری مرمت کی تھی۔ میں اب تو یہ بھول گیا ہوں کہ انہوں نے مجھے کتنے تماچے مارے تھے، مگر یہ نہیں بھول سکا کہ وہ مار کیوں پڑی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ صبح کو میں نکلا تو اسکول جانے کے ارادے سے، لیکن گلیوں گلیوں گھومتا رہا، پورے دن اسکول سے غائب رہا اور شام تک آوارہ لڑکوں کے ساتھ سکہ اندازی کا کھیل کھیلتا رہا۔ اس دن ابا نے مجھے کتابیں خریدنے کے لیے کچھ پیسے دیے تھے اور میں سب کچھ بھول کر جوا کھیلتا رہا۔ جلدی سارے پیسے ختم ہو گئے اور میں سوچنے لگا کہ کچھ اور پیسے کہاں سے لائے جائیں۔ آپ جانیے، جواری کی تو یہ ذہنیت ہوتی ہی ہے کہ وہ جتنا ہارتا جاتا ہے اتنا ہی یہ احساس بڑھتا جاتا ہے کہ بس چند پیسے اور داؤں پر لگانے کو مل جائیں تو نہ صرف ہاری ہوئی رقم واپس مل جائے گی بلکہ جیت کا مال بھی ہاتھ آ جائے گا۔ چنانچہ مجھے بھی یقین تھا کہ چند پیسے اور ملتے ہی میں اپنا نقصان پورا کر لوں گا۔ میں نے ساتھی کھلاڑیوں سے قرض لینا چاہا، مگر ہارتے ہوئے کھلاڑی کو قرض کون دیتا ہے؟ ہارنے والے کو قرض دینا بدشگونی سمجھی جاتی ہے اور ڈر رہتا ہے کہ قرض دینے والا بھی ہارنے لگے گا۔ چنانچہ اب میں نے ایک اور اسکیم بنائی۔ گاؤں میں گھر گھر چکر لگانا شروع کیا، ہر جگہ یہ کہتا کہ کل پہلوان آنے والے ہیں اور مجھے ان کے لیے پیسے جمع کرنے کی غرض سے بھیجا گیا ہے۔ در در کی خاک چھاننے والے آوارہ گرد اور بھوکے کتے کو ملتا بھی کیا ہے؟ کوئی چچوڑی ہوئی ہڈی پھینک دیتا ہے تو کوئی ایک ڈنڈا رسید کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کسی نے تو مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا اور کسی نے میرے ہاتھ پر چند سکے رکھ دیے، اور یہ بھی شاید اس لیے کہ اس کے دل میں ابا کا احترام تھا۔ گاؤں بھر میں مانگنے کے بعد میں نے سکے گنے۔ اب میں ایک بار پھر جوئے میں شریک ہو سکتا تھا، مگر یہ منحوس سکے بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئے۔ اس کے علاوہ کھیل کے سلسلے میں ہمیں گھٹنوں کے بل دوڑنا پڑتا تھا۔ چنانچہ شام ہوتے ہوتے میرا پتلون گھس گیا اور میرے چھلے ہوئے گھٹنے صاف نظر آنے لگے۔ اس درمیان گھر والوں نے میری غیر موجودگی محسوس کر لی اور میرے بڑے بھائی میری تلاش میں گاؤں کا چکر لگا رہے تھے۔ ادھر جن لوگوں سے میں نے پہلوانوں کی آمد کا ذکر کیا تھا وہ بھی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے گھر آ جا رہے تھے۔ بہرحال جب مجھے کان پکڑ کر گھر لایا گیا اس وقت تک میرے کرتوت سبھی کو معلوم ہو چکے تھے۔ پھر مجھے ابا کے سامنے پیش کیا گیا۔ دنیا میں جس چیز سے میں سب سے زیادہ ڈرتا تھا وہ تھا ابا کا فیصلہ۔ ابا نے سر سے پیر تک مجھے ایک بار دیکھا۔ میرے گھٹنے جو سرخ پڑ گئے تھے اور جن پر ورم آ چکا تھا پتلون کے سوراخوں سے یوں جھانک رہے تھے جیسے ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے آنے والی ہوا کو روکنے کے لیے اڑسے ہوئے پروں کے تکیے۔ یہ کیا ہے؟ ابا کی آواز پرسکون تھی، یا ہو سکتا ہے یہ میرا وہم رہا ہو۔ گھٹنے، میں نے اپنی ہتھیلیوں سے پتلون کے سوراخ چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں ہاں، تمہارے گھٹنے ہی ہیں۔ پوچھنا تو یہ ہے کہ وہ کیوں نظر آتے ہیں اور پتلون میں یہ سوراخ کہاں سے آ گئے؟ میں نے جھک کر پتلون پر اس طرح نظر ڈالی جیسے اس سے پہلے سوراخوں کا مجھے علم ہی نہ رہا ہو۔ جھوٹ بولنے والوں اور بزدلوں کی نفسیات بھی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ بزرگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں اور معصوم بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، پھر بھی ان کے سوالات کا صحیح اور سیدھا جواب دینے کے بجائے آدمی طرح طرح کے بہانے تراشتا رہتا ہے۔ اب ابا کا لہجہ کچھ تیز ہو گیا۔ گھر کے دوسرے لوگوں کو اس کا مطلب معلوم تھا، چنانچہ سبھی لوگوں نے مجھے گھیر لیا۔ ابا نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو دور ہو جانے کا حکم دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوئے۔ ہاں تو پتلون کیسے پھٹا؟ اسکول میں کیل سے پھنس کر۔ ذرا پھر سے تو کہنا۔
कील से फंसकर। कहाँ? स्कूल में। कब? आज। और अब्बा का थप्पड़ मेरे गाल पर जोर से पड़ा। हाँ, अब फिर से बताओ कि पतलून कैसे फटा। मेरी जुबान बंद रही। एक और थप्पड़ दूसरे गाल पर पड़ा। अब बताओ। मैंने रोना शुरू कर दिया। बंद करो रोना, अब्बा ने हुक्म दिया और कोड़ा उठा लिया। मैंने रोना बंद कर दिया। अब्बा ने कोड़ा पटकते हुए कहा, अगर तुमने फौरन सब कुछ ठीक ठीक न बताया तो मैं कोड़े से तुम्हारी खाल खींच लूंगा। मुझे मालूम था ये कोड़ा जिसके सिरे पर मोटी सी गिरा है, जिस्म पर पड़े तो क्या हालत होगी। चुनाचे कोड़े का डर सच के डर पर हावी हो गया। मैंने धीरे धीरे सुबह से लेकर शाम तक के सारे वाकयात बयान कर दिए। पेशी खत्म हो गई, लेकिन 3 दिन तक मेरी बुरी हालत रही। घर भी पहले जैसा था और स्कूल भी, मगर मैं वैसा नहीं रहा था। मुझे एहसास था कि अभी अब्बा से इस मौजू पर बात हुई है। मैं चाहता था कि बात हो जाए, बल्कि सच तो ये है कि मैं शिद्दत के साथ इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा था। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात यह थी कि इन 3 दिनों में अब्बा ने एक बार भी मुझसे बात नहीं की थी। तीसरे दिन मुझसे कहा गया कि अब्बा बुला रहे हैं। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझसे स्कूल और पढ़ाई की बातें करते रहे। फिर अचानक पूछ बैठे, तुम्हें मालूम है उस दिन तुम्हें सजा क्यों दी गई थी? जी हाँ। बताओ। जुआ खेलने पर? नहीं, हरगिज नहीं। कौन होगा जिसने बचपन में जुआ न खेला हो? मैंने भी खेला है और तुम्हारे बड़े भाइयों ने भी। पतलून फट गया था इसलिए? नहीं, इसलिए भी नहीं, क्योंकि बचपन में किसके पतलून नहीं फटते और कमीजें चीथड़े नहीं होती। ताज्जुब तो इस पर होता है कि इस उम्र में लोगों के सर कैसे सलामत रह जाते हैं। तुम लड़की तो हो नहीं कि रास्तों से लजाते शर्माते गुजरो। तो फिर स्कूल से भाग आने पर? इसमें किसी कदर सदाकत जरूर है, क्योंकि उस दिन का सारा मामला शुरू इसी से हुआ। स्कूल से भागने, कपड़े फाड़ने और जुआ खेलने पर तुम्हें सजा जरूर मिलती, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैंने तुम्हारी गोशुमाली की होती। मैंने जो सजा तुम्हें दी है उसकी वजह बेटे ये है कि तुमने झूठ बोला। और झूठ बोलना न कोई इस्तरारी गलती है न इत्तेफाकी हादसा। ये तो किरदार की एक खासियत होती है जिसकी जड़ें गहरी भी हो सकती हैं। ये तुम्हारी रूह के खेत में उगने वाली एक इंतहाई खतरनाक घास है। अगर इसे इब्तिदा में ही उखाड़ा न जाए तो ये बढ़कर पूरे खेत को घेर लेती है और इतनी भी जगह बाकी नहीं रहती है कि अच्छे बीजों के अखवे फूट सकें। झूठ बोलने से ज़्यादा बुरी चीज़ कोई और नहीं, और इस आदत से छुटकारा पाना जितना मुश्किल है उतना मुश्किल कोई और काम नहीं। तुमने अगर दोबारा झूठ बोला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसी लम्हे से तुम सच बोलोगे, सिर्फ सच। घोड़े की नाल टेढ़ी हो तुम उसे टेढ़ी कहोगे। सुराही का दस्ता तिरछा हो तो तुम्हें कोई भी मसलहत उसे तिरछा कहने से न रोक सकेगी। दरख्त में गांठें हों तो तुम यही कहोगे कि इसमें गांठें हैं। आ गई बात समझ में? जी हाँ। अच्छा, अब जाओ। मैं उनके पास से उठा तो ये अहद करके कि अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरी बातों के अलावा मुझे अच्छी तरह एहसास था कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो अब्बा, इसके बावजूद कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं, मेरी जान लेने में ज़रा भी तामुल नहीं करेंगे। काफ़ी दिनों बाद मैंने ये किस्सा अपने एक दोस्त को सुनाया। ओफो, तुमने इस छोटे से झूठ को अब तक याद रखा है? उसने हैरत का इजहार करते हुए कहा था। और मैंने उसका जवाब इस तरह दिया था, झूठ झूठ है और सच सच। इनमें से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। जिंदगी भी एक हकीकत है और मौत भी एक हकीकत। मौत आती है तो जिंदगी खत्म हो जाती है, और जब तक जिंदगी बाकी है मौत दूर रहती है। ये एक जगह जमा नहीं हो सकती, क्योंकि एक दूसरे की जिद है। झूठ और सच का भी यही हाल है। झूठ शर्मनाक, गंदा और काबिले नफरत होता है, और सच के मानी हैं पाकीज़गी और हुस्न।
وہ صاف شفاف آسمان کی طرح ہوتا ہے۔ جھوٹ بزدلی کی علامت ہے اور سچ جرأت و ہمت کی۔ آدمی بزدل ہوگا یا جری، اس میں بین بین کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج کل جب میں کسی جھوٹے ادیب کی لکھی کوئی جھوٹی کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے بے ساختہ ابا کا کوڑا یاد آ جاتا ہے۔ اس معاملے میں وہ کتنا مفید ثابت ہوتا۔ ان ادیبوں کو کتنی شدت کے ساتھ ایک سخت مزاج لیکن انصاف پرور باپ کی ضرورت ہے جو انہیں متنبہ کرتا رہے، اگر تم جھوٹ بولے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ لیکن محض اتنا ہی نہیں کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور انہیں سزا نہیں ملتی، بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سچ بولنے پر سزا ملتی ہے۔ کیا تاریخ میں ایسی لاتعداد مثالیں نہیں ملتی جب لوگوں کو محض اس لیے اذیتیں جھیلنی پڑی ہیں کہ وہ سچے تھے؟ کیا انہیں سچ بولنے کے جرم پر کوڑے نہیں کھانے پڑے ہیں؟ جب میں بچہ تھا تو مجھے جھوٹ بولنے کی عادت چھوڑنے اور سچ بولنے کی عادت ڈالنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑے تھے اور بڑی ہمت سے کام لینا پڑا تھا، مگر جب سچ کی عادت پڑ گئی تو مجھے بڑا سکون ملا۔ مگر سچ سے آنکھیں نہ چرانے کے لیے تو اور بھی زیادہ جرأت درکار ہوتی ہے۔ اگر آپ سچ کو رد کر دیں تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، بلکہ شدید ترین اذیت جھیلنی ہوگی، وہ اذیت جسے ضمیر کی اذیت کہا جاتا ہے۔ بہادر لوگ اپنے اعتقاد بدلہ نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج اس کے گرد چکر نہیں لگاتا۔ وہ جانتے ہیں کہ رات کے بعد ہمیشہ صبح آتی ہے، پھر دن آتا ہے اور پھر وہ دن رات میں بدل جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جاڑے کے بعد بہار کا موسم آتا ہے اور بہار کے بعد گرمیوں کا، اور یوں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ضمیر کا کوڑا، عزت کے احساس کا کوڑا اور صداقت کا کوڑا جھوٹے اور فریبی کی کھال کھینچ لیتا ہے، اور آخر میں فتح سچ کی ہوتی ہے، جھوٹ کی نہیں۔ چوپال میں سنی بات چیت، جھوٹ اور سچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ ایک درشوک کا روسی پیمانہ جو 1.75 انچ کے برابر ہوتا ہے۔ یہ کس طرح؟ دراصل آنکھ اور کان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے۔ جو کچھ آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ سچ ہے اور جو کانوں سے سنتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ یقیناً اس میں صداقت ہے۔ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا، چاہے وہ ایک بار ہی کیوں نہ ہو، دوسروں سے اس چیز کے بارے میں سینکڑوں بار سنتے رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ادیب کو سچائی تک پہنچنے کے لیے سارے وسیلے اختیار کرنے چاہیے۔ اسے دیکھنا بھی چاہیے اور سننا بھی، پڑھ کر بھی سچائی کا پتہ لگانا چاہیے اور اپنے تجربے سے بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ادیب محض اپنی آنکھوں پر انحصار کر بھی کیسے سکتا ہے؟ زندگی کو وہ آنکھوں سے دیکھتا ضرور ہے، لیکن موسیقی سننے کے لیے اسے کانوں پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، اور اپنے ملک کی تاریخ جاننے کے لیے پڑھائی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بلکہ بعض ادیب تو ایسے بھی ہیں جو اپنی آنکھوں اور کانوں کے مقابلے میں قوت شامہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ ادیب کو ایسے مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر طرح کا کام انجام دے سکیں، مضبوط پیروں کی ضرورت ہوتی ہے اور مضبوط دانتوں کی بھی، تاکہ اس نے جو کچھ دیکھا، سنا اور پڑھا ہے اس میں سے سچ اور جھوٹ کو الگ کر سکے، کھوٹے سوبر اور کھرے سونے میں فرق کر سکے، بھوسے سے اناج کے دانے الگ کر سکے۔ اسے ذہانت اور علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ذہانت اور علم کے بغیر کوئی انسان ان باتوں پر بھی یقین نہیں کر سکتا جن کا اس کی آنکھیں مشاہدہ کرتی ہیں۔ پہاڑوں کے کچھ معصوم باشندوں کو ایک دن ایک بھاری صندوق مل گیا۔ ان لوگوں نے سونے کے بارے میں باتیں تو بہت سن رکھی تھیں، لیکن سونا کبھی دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ صندوق بھاری ہے، اس لیے یقیناً سونے کا ہوگا، اور پھر اس کی ملکیت کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ لڑتے لڑتے انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ صندوق تو تانبے کا تھا۔ صلاحیت آگ کی طرح ہوتی ہے۔ آگ اگر بے وقوف کے ہاتھ لگ جائے تو ارد گرد کی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے،
یہ ذہانت ہی ہے جو اسے قابو میں رکھتی ہے، اور آگ ہی کو کیوں، ذہانت تو حسن کو بھی اس طرح قابو میں کر لیتی ہے جس طرح کوئی ہوشیار شہسوار تندخو گھوڑے پر قابو پا لیتا ہے۔ ایک بار دو پہاڑیوں سے پوچھا گیا، تم کیا پسند کرو گے، جوانوں جیسا خوبصورت چہرہ یا بوڑھوں جیسی عقل؟ جو بے وقوف تھا اس نے جوانوں جیسا چہرہ پسند کیا، لیکن بے وقوف کا بے وقوف رہا اور اپنی بے وقوفی کی بنا پر اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جو ہوشیار تھا اس نے عقل کا انتخاب کیا اور اپنی بیوی کو ساتھ رکھنے میں کامیاب رہا۔ ایک کہانی میں بھی کچھ ایسا ہی ہے جس میں عقل کا انتخاب کرنے والے ہیرو نے اپنی خوبصورت ہیروئن کو سمندری گھوڑے کی سواری کرانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ایک اور کہانی بھی بڑی مشہور ہے۔ یہ تین بھائیوں، تین راستوں اور تین ہوشیار مشیروں کی کہانی ہے۔ وہ بھائی جس نے عقل مند مشیروں کی صلاح پر عمل کیا، کامیاب و کامران وطن واپس آیا، اور جن بھائیوں نے ان کی بات نہیں مانی وہ پردیس میں مارے گئے۔ اے میری سنہری مچھلی، مجھے صلاحیت عطا کر، مجھ میں صلاحیت سے کام لینے کا جذبہ پیدا کر، مجھے جوانوں جیسا مخلص اور پرجوش دل عطا کر، اور بوڑھوں جیسی تجربہ کاری اور عقل کی سنجیدگی بھی۔ مجھے وہ راستہ چننے میں مدد دے جو میرے لیے سب سے زیادہ مناسب ہو۔ میں تیکھے، پتھریلے اور خطرناک راستوں سے ڈرتا نہیں، لیکن سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا راستہ بھی نہیں چاہتا۔ سانپوں کے جسم اتنے بلدار کیوں ہوتے ہیں؟ پہاڑوں میں اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں جن بلوں اور سوراخوں میں رینگنا پڑتا ہے وہ ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں۔ لیکن میں سانپ نہیں، انسان ہوں، اور مجھے رفتیں، صاف ہوائیں اور سیدھے راستے پسند ہیں۔ ہاں، بیماری اور خوف سے بوجھل، شہرت اور متلون افکار سے میری توبہ ہے۔ مجھے مدہوشی کی کیفیت سے بچا، کیونکہ آدمی مدہوش ہو تو اچھی چیز 100 گنا اچھی لگنے لگتی ہے۔ اور مجھے زیادہ ہوش مندی بھی نہ چاہیے، کیونکہ ایسے آدمی کو بری چیز 100 گنا زیادہ بری لگنے لگتی ہے۔ مجھ میں صداقت کا ایک احساس پیدا ہو، ایسا احساس کہ میں ٹیڑھے کو ہمیشہ ٹیڑھا ہی کہوں اور سیدھے کو ہمیشہ سیدھا۔ یہ دنیا ہے بری، اس میں نہ کوئی ڈھنگ نہ نظام، ایک شاعر نے کہا اور کر لیا دنیا کو سلام۔ یہ دنیا ہے ہنسی میری محبوب میری جان، دوسرے نے کہا اور کر دیا خود کو قربان۔ تیسرا بھی اٹھا پا کر یہاں سے ایسی شہرت، موت جسے دے نہیں سکتی ہے شکست۔ وہ خار کو خار، گل کو گل کہتا رہا، کہہ کے سچ مردانگی سے جیتا رہا۔ مجھے رفتیں، صاف ہوائیں اور سیدھے راستے پسند ہیں۔ ہاں، بیماری اور خوف سے، بوجھل شہرت اور متلون افکار سے میری توبہ ہے۔ مجھے مدہوشی کی کیفیت سے بچا۔ یہ دنیا ہے بری، اس میں نہ کوئی ڈھنگ نہ نظام، ایک شاعر نے کہا اور کر لیا دنیا کو سلام۔ یہ دنیا ہے ہنسی میری محبوب میری جان، دوسرے نے کہا اور کر دیا خود کو قربان۔ تیسرا بھی اٹھا پا کر یہاں سے ایسی شہرت، موت جسے دے نہیں سکتی ہے شکست۔ وہ خار کو خار، گل کو گل کہتا رہا، کہہ کے سچ مردانگی سے جیتا رہا۔ ایک پہاڑی نے اپنی گائے کے کانوں میں بالے ڈال دیے تھے تاکہ وہ مویشیوں کے جھنڈ میں اپنی گائے کو پہچان سکے۔ ایک اور پہاڑی تھا جس نے اپنے گھوڑے کی گردن میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیوں کا ہار پہنا دیا تھا تاکہ پڑوسیوں کے گھوڑوں میں اس کا گھوڑا کھو نہ جائے۔ مگر اس گھڑ سوار کی کیا وقت جو رات کے اندھیرے میں اور خاصی دوری سے گھوڑوں کے غول میں اپنا گھوڑا نہ پہچان سکے۔ یہ رہی میری کتاب، نہ میں اسے بالے پہنانا چاہتا ہوں، نہ اس کی گردن میں گھنٹیاں باندھنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی کسی اور طرح کی آرائش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں دوسروں کی کتابوں کے ڈھیر سے اسے آسانی سے الگ کر سکتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرے پڑھنے والے بھی اسے آسانی سے الگ کر سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس کتاب کو جو بھی پڑھے گا، اس کا سرورق پھٹ جانے کے باوجود
بڑی آسانی سے کہہ سکے گا کہ یہ کتاب صدا گاؤں کے حمزہ کے بیٹے رسول کی کتاب ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمت والا یہ نہیں پوچھتا کہ پتھروں کی فصیل کتنی اونچی ہے۔ اندیشے، ہر سطر ہے میری کتابوں کی، راستہ چوٹیوں پہ جانے کا، آسماں چھولے کامراں ہوں اگر، اور تحت الثری مقدر ہے، کوششیں اپنی رائے گاہ ہوں اگر۔ یہ کتابیں ہیں جیت کے تمغے، ہو اگر عزم کوہ پیمائی، کیا ضمانت کے کامراں ہوں گے، پاؤں بہکے تو صرف اندھیارا، پائی منزل تو جاویداں ہوں گے۔ داغستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور بہت سارے رنگ ملتے ہیں۔ لا تعداد ایسی رسمیں ہیں جنہیں وہاں کے باشندوں نے محفوظ رکھا ہے۔ ایک ایسی ہی رسم کے بارے میں مجھے تات زبان کے شاعر ہزگیل آوشالوموف نے بتایا تھا۔ پہاڑی علاقوں میں جب کسی کے یہاں بچہ نہیں پیدا ہوتا تھا تو شوہر ایک اونی پٹکا باندھ لیتا تھا تاکہ خدا کی نظریں دوسرے پہاڑیوں سے گزرتی ہوئی اس پر ٹھہر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالی سے دعا مانگتا رہتا تھا، اللہ اپنے غریب بندے پر رحم کر اور اسے ایک بیٹا عطا کر۔ اس طرح کے پٹکے وہ لوگ بھی باندھتے تھے جن کے یہاں صرف لڑکیاں ہوں، اور وہ لوگ بھی جن کے لڑکے دبلے پتلے، اندھے بہرے، گونگے لنگڑے، کبڑے یا کسی اور جسمانی کمزوری اور ذہنی بیماری کے شکار ہوں۔ پہاڑ کے لوگ یہ پٹکا اس امید پر باندھتے تھے کہ اگلی بار خدا ان پر رحم کرے گا اور انہیں ایسا بیٹا دے گا جو صحت مند ہو اور دلیر جوان نکلے۔ اندیشے مجھے بھی گھیرے ہوئے ہیں، کیا میں بھی وہ موجز نما پٹکا باندھ لوں جو تات قوم کے لوگ اس لیے باندھتے ہیں کہ اگلی بار ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو، ذہنی اور جسمانی لحاظ سے صحت مند بیٹا۔ کیا میری نئی کتاب صحت مند بیٹے کی طرح ہوگی جو طرح دار جوان نکلے گا، یا پھر میری کوششوں کا نتیجہ ایک کبڑی اور لولی لنگڑی اولاد کی شکل میں سامنے آئے گا؟ یوں تو ہر ماں کو اپنا بچہ خوبصورت ہی لگتا ہے، وہ اس کی خامیوں کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا اور میری نئی کتاب کا یہ حشر نہیں ہوگا۔ میرا دل دھڑک رہا ہے، قلم میرے ہاتھ میں کانپ رہا ہے، اور طرح طرح کے اندیشوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں شاہین کے دھوکے میں کسی بلی کو نشانہ بنا رہا ہوں؟ میں نے جس رہوار پر زین کسی ہے، کہیں وہ گھوڑے کے بجائے گدھا تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی شہتیر کو کھینچ تان کر بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اخالچی کے لوگوں کی طرح جنہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ شہتیر چھت کی چوڑائی کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے مگر لمبائی میں نہیں لگایا جا سکتا۔ کہیں میں بھی اسی طرح کی حماقت تو نہیں کر رہا ہوں جیسی ہاری کولون کے کسی شخص نے کی تھی۔ وہ اپنے گھر میں چولہے کے پاس بیٹھا تھا اور تصور یہ کر رہا تھا کہ ایندھے کے گڑھ پر اس نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے جیسے میری کتاب اختتام پر پہنچ رہی ہے، مجھ میں یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ میں اس قصائی کی طرح ہوں جس نے مینڈھا ذبح کر لیا ہے، اس کے حصے بکھرے کرتا ہوا دم تک جا پہنچا ہے، مگر ٹھیک اسی وقت چاقو ٹوٹ گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں انجام تک پہنچوں گا بھی یا نہیں، اور پہنچا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں سمندر میں کود پڑا ہوں اور اس کی تہوں کو کھنگالنے کے بعد ایک صدف لے کر اوپر آیا ہوں۔ خدا جانے یہ صدف خالی ہے یا واقعی اس میں کوئی آبدار موتی موجود ہے۔ آندھی اور طوفان میں پیڑ کی شاخیں ٹوٹ سکتی ہیں، اس کا تنا بھی، مگر بہار آتے ہی جڑوں سے نئے کلے پھوٹنے لگتے ہیں اور ایک نیا پیڑ ابھرتا ہے۔ البتہ جب کسی پیڑ کو گھن لگ جاتا ہے اور اندر اندر اسے جڑوں تک کھوکھلا کرتا چلا جاتا ہے تو ایسے پیڑ کو بچایا ہی نہیں جا سکتا۔ انسان کا بھی یہی حال ہے۔ نظر آنے والا زخم
دیکھتے دیکھتے بھر جاتا ہے۔ یہی نہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی جوڑ دی جاتی ہے، لیکن جسم کی گہرائیوں میں اتر جانے والی بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ یہ بیماری دھیرے دھیرے اسے قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ میں سوچتا ہوں میری کتاب کس حد تک صحت مند ہے، اس کی جڑیں کتنی مضبوط اور توانا ہیں۔ میری کتاب ایک نوجوان بیٹے کی طرح ہے۔ گھر میں اب اتنی گنجائش نہیں رہی ہے کہ وہ بھی رہ سکے۔ اب اسے باہر لوگوں میں جانا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ باہر کی دنیا اس کا استقبال کس طرح کرے گی، گالیوں سے یا دوستی کا ہاتھ بڑھا کر۔ لوگ اس کی خاطر تواضع کریں گے، اسے اپنے مکان میں جگہ دیں گے یا دروازے سے دھتکار دیں گے۔ اب اس کا فیصلہ میرے اختیار میں نہیں رہا۔ شاعر نظم لکھ چکے، غالیچہ تیار ہو گیا، مگر ٹھہرو، دیکھ لو کوئی نقش ناتمام تو نہیں رہا، کہیں قطر بیونت کی ضرورت تو نہیں باقی۔ شاعر نظم پوری ہو چکی، گیہوں کا کھیت جوت چکے، مگر ٹھہرو، ایک ایک لیکھ اور ایک ایک کیاری کو دیکھ لو، کہیں حل کی نوک اور تمہاری نظر سے چوک تو نہیں ہوئی۔ میری کتاب بھی ایک ایسے قالین کی طرح ہے جو تیار ہو چکا ہے اور جسے بچھا دیا گیا ہے تاکہ بیک نظر پورے قالین کا جائزہ لیا جا سکے۔ میری نگاہیں اس کا جائزہ لے رہی ہیں، کہیں کوئی لائن ٹیڑھی ہو گئی ہے تو کہیں ڈیزائن میں کوئی خامی رہ گئی ہے، آرائش میں کہیں کجی آ گئی ہے اور صفائی نہیں ہے۔ لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قالین بنا جا چکا ہے، اور اب معمولی سی خامی دور کرنے کے لیے بھی پورے قالین کو کھولنا پڑے گا۔ میری کتاب یوں ہے جیسے طویل اور تھکا دینے والے سفر سے اپنے گاؤں کو واپسی۔ میں 2 سال باہر رہا ہوں۔ 2 سال تک گاؤں کے کسی بھی آدمی کو، چاہے وہ محض پڑوسی رہا ہو یا دوست، بوڑھا ہو یا جوان، میرے بارے میں کوئی خبر نہ تھی۔ میں گاؤں کے سب سے پہلے مکان کے سامنے گھوڑے سے اتر جاتا ہوں اور پھر گھوڑے کی لگام پکڑے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوں۔ وہ چراغ جو پہاڑی عورت نے گھر کی کھڑکی پر اس لیے جلا رکھا تھا کہ مجھے روشنی ملتی رہے، اب بجھایا جا سکتا ہے، کیونکہ میں واپس آ چکا ہوں۔ دوستوں اور عزیزوں، میرا سلام لو۔ 2 سال جگہ جگہ کی خاک چھاننے کے بعد میں واپس آ گیا ہوں۔ میرے گھوڑے کی عمر میں بھی 2 برسوں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ خود میرے بالوں کی سفیدی کچھ بڑھ گئی ہے۔ میں گھوڑے کی لگام پکڑے آہستہ آہستہ گاؤں کی سڑکوں سے گزر رہا ہوں اور ہر ایک سے کہتا جا رہا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رسول ابن حمزہ، کہو سفر کیسا رہا؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ سفر سے کیا کیا لائے ہو؟ یہ تمہارے تھیلوں میں کیا بھرا ہے؟ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک نئی کتاب کا مسودہ لے کر لوٹا ہوں، مگر مسودہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ اسے گاؤں والوں کے ہاتھ میں سیدھے سیدھے رکھ دیا جائے۔ سب سے پہلے تو اسے ناشر کے پاس جانا چاہیے اور وہی یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کا کیا ہو۔ ناشر مسودہ میرے ہاتھ سے لے لیتا ہے، وزن آنکتا ہے، الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے، پہلے صفحے پر نظر ڈالتا ہے، پھر 70واں صفحہ کھولتا ہے اور پھر آخری صفحہ۔ اس کے بعد احتیاط کے ساتھ مسودہ ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی یہ کتاب ہو سکتا ہے بہت اچھی ہو، مگر دقت یہ ہے کہ ہم نے اس سال اور اگلے سال کے لیے اشاعتی پروگرام تیار کر لیا ہے، اور اس پروگرام میں آپ کی کتاب شامل نہیں۔ شامل تو یہ میرے پروگرام میں بھی نہیں تھی، بس اچانک اتر پڑی۔ سوال یہ ہے کہ اب اس کا کیا کیا جائے؟ اچھا، تو آپ مصنف کی حیثیت سے ایک درخواست لکھ دیں، ہم اس پر غور کریں گے اور کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے ایڈیٹر کے منصوبے میں اسے شامل کر لیا جائے۔ یوں کیجئے کہ اگلے سال ہمیں فون کر لیجئے گا یا خود ہی آ جائیے گا۔ ابو طالب کا خط اشاعت گھر کے نام۔ داغستان کے عزیز اشاعت گھر، آپ کا عوامی شاعر
داغستان کی اعلیٰ سوویت کی مجلس صدارت کا رکن اور خصوصی وظیفہ پانے والا ابو طالب عرض پرداز ہے کہ وہ اس سال زندگی کے 85 سال پورے کرے گا۔ اسے معلوم ہے کہ وہ بیمار پڑا اور مر گیا تو آپ فوراً یہ فیصلہ کریں گے کہ 2 جلدوں میں اس کا مجموعہ کلام شائع کیا جائے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے مرنے کے بعد 2 جلدوں میں اس کا مجموعہ شائع کرنے کے بجائے آپ اس کا ایک ہی جلد کا مجموعہ اب چھاپ دیں؟ آپ کا ابو طالب۔ یہ تو ایک دوستانہ اور خوش طبعی پر مبنی درخواست تھی۔ دوسری طرح کی درخواستیں بھی آتی رہتی ہیں جن میں شکایتیں ہوتی ہیں، کوسنے ہوتے ہیں، یا پھر اپنی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں۔ درخواستوں میں روغن قاز بھی ملا جاتا ہے اور ان میں مظلوم کی کراہ بھی ہوتی ہے اور احتجاج کا نعرہ بھی۔ اس سے بھی زیادہ خراب درخواستوں کی وہ قسم ہے جو ناشر کو نہیں بلکہ افسران بالا کو بھیجی جاتی ہیں، جن میں ناشر کو جی بھر کر برا بھلا کہا جاتا ہے۔ بیچارہ ناشر بھی تو ہمدردی کا مستحق ہے۔ کرسی ایک آدمی کے لیے ہو تو آپ اس پر 3-4 آدمیوں کو نہیں بٹھا سکتے، اور اگر کچھ دیر کے لیے اس پر 2 آدمی بیٹھ جائیں تو ان میں سے کوئی بھی اطمینان نہیں محسوس کر سکتا۔ ایک کہے گا، آپ احمد کی کتاب کیوں چھاپ رہے ہیں، میری کیوں نہیں چھاپتے؟ کیا میں اس سے کچھ کم ہوں؟ دوسرا چلائے گا، آپ کے یہاں پچھلے برسوں میں جتنی بھی کتابیں نکلی ہیں ان کے مقابلے میں میری کتاب سب سے اچھی ہے، اور آپ نے اس بار بھی اسے اشاعت کے منصوبے میں شامل نہیں کیا۔ میں ناشروں سے لڑنا نہیں چاہتا، میں اپنی باری کا انتظار کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ناشر کے یہاں کاغذ کی ہمیشہ کمی ہوتی ہے، اور یہ سارا کاغذ چلا کہاں جاتا ہے؟ دراصل کاغذ ادیب برباد کرتے ہیں، اور میں بھی ان میں شامل ہوں۔ اس لیے مجھے ناشر سے لڑنے کا حق بھی نہیں۔ یقیناً کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کاغذ کے کئی دستے برباد کرنے کے بعد ادیب کوئی ایسا معجزہ پیش کر دیتا ہے جس کی زندگی ادیب اور ناشر کی زندگیوں سے کہیں لمبی ہوتی ہے۔ ہائے، مجھے کتنا ارمان ہے کہ کاغذ کا کوئی ایسا معمولی سا ٹکڑا چھوڑ جاؤں جس پر لکھے ہوئے الفاظ کاغذ کو پھر ایسے ہرے بھرے پیڑ میں تبدیل کر دیں جو اس کا اولین روپ تھا، ایسے الفاظ جن میں اکسیر جیسا اثر ہو اور جو دوبارہ پیڑ کو زندگی عطا کر دیں۔ نہیں، میں ناشر سے قطعی لڑنا نہیں چاہتا، میں تو اس سے دوستانہ انداز میں درخواست کرتا ہوں، جناب عالی، آپ میرے اور میرے گاؤں والوں کے درمیان کھڑے ہیں، میرے اور ماسکو نیز دوسرے شہروں میں میرے قارئین کے درمیان کھڑے ہیں۔ آپ کی حیثیت تو درمیان کے اس آدمی جیسی ہے جو تال میل پیدا کرتا ہے، رشتے ملاتا ہے یا نہیں؟ تو پھر براہ کرم اس بات کی بس بھر کوشش کیجیے کہ میں اپنے قارئین تک پہنچ سکوں، ان سے دوستی کا ہاتھ ملا سکوں۔ کرم کیجیے، یہی میری التجا ہے۔ ناشر صاحب میری اس درخواست کو قبول کر لیتے ہیں اور مجھے فوراً ایڈیٹر کے ہاتھوں میں سونپ دیا جاتا ہے۔ ایڈیٹر: سائز کم کر دو، دروازے پر تختی لگی ہوئی ہے۔ ناشر نے مجھ سے کہا تھا اگلے سال آنا، اور ایڈیٹر نے اسے 3 ہفتے کر دیا۔ خاصا وقت مل گیا ہے، آئیے آپ کو 3 اور کہانیاں سنا دوں۔